بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے سے اس چیز کا مشاہدہ کیا جا رہا ہے کہ گھروں میں اور مسجدوں میں کرسیوں پر نماز پڑھنے والوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے، اور بغیر تحقیق کے، بغیر سمجھنے کے، پوچھنے کے لوگ اور گھروں میں مائیں بہنیں بیٹیاں آرام سے تن آسانی کے لیے کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھنا شروع کر دیتی ہیں، حالانکہ نماز کے لیے قیام کرنا فرض ہے۔ ایسا مریض جس کو صرف جھکنے کے اندر سجدے میں تکلیف ہوتی ہے، اس کے لیے قیام بھی فرض ہے، اس کے لیے نماز میں رکوع بھی فرض ہے۔ اور میں دیکھتا ہوں بازار میں مسجد ہے، لوگ آتے ہیں، موٹر سائیکل پہ آتے ہیں، اپنے شاپنگ کرتے ہیں، سامان اٹھاتے ہیں، لیکن مسجد میں آئیں گے، کرسی آرام سے لیں گے اور کرسی پر بیٹھ کر ہی وہ پوری نماز شروع کرتے ہیں۔ اس سے نماز نہیں ہوتی۔ تو میں اب آپ کو بتاؤں گا کہ ہماری نماز کے اندر وہ کون سی ایسی غلطیاں ہیں جو تقریباً 90% پوری دنیا میں ہم مسلمان کر رہے ہیں۔ دیکھیں کہ یہ کرسی ہے، ایسی کرسی نماز کے لیے ہونی چاہیے۔ عام گھروں میں بعض دفعہ وہ فکس بنی ہوئی کرسیاں ہیں جس کے آگے وہ سجدہ کرنے کے بھی ٹیک لگائی ہوئی ہے، اور بعض دفعہ وہ اونچی بھی ہوتی ہے، تو لوگ پھر اسی کے اوپر سجدہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ انسان میں جتنا جھکنے کی اس کے اندر استطاعت ہے اس کو اتنا جھکنا چاہیے۔ اب یہ دیکھیں، یہ کرسی ہے جس پر نماز پڑھنی ہے۔ اب میں قیام کی مجھ میں طاقت ہے تو میں اپنی نماز جو ہے وہ قیام کی حالت میں شروع کروں گا، اور اسی طریقے سے پھر رکوع کرنے میں بھی مجھے آسانی ہے تو میں رکوع بھی نماز کے اندر ایسے ہی کروں گا۔ اب سجدے کی تکلیف ہے تو میں کرسی پر بیٹھ کر جو ہے وہ اپنا سجدہ کروں گا۔ اور اس سجدے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ جو کرسیوں پر نماز پڑھتے ہیں ان کے اندر جو بڑی غلطی یہ ہے کہ وہ نماز کرسی پر شروع کر کے رکوع کے اندر وہ اتنا جھکتے ہیں، اور پھر سجدے میں جانے کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا 90% یا 95% لوگ ایسے سجدہ کرتے ہیں۔ یہ بالکل غلط بات ہے، پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے لے لی ہے۔ ایسے سجدہ نہیں کرنا۔ وہ میرے بزرگ اور مائیں بہنیں بیٹیاں جن کو رکوع اور سجود میں شرعاً واقعی اتنی تکلیف ہے کہ نہ وہ کھڑی ہو سکتی ہیں نہ وہ بیٹھ سکتی ہیں، ان کے لیے یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھ رہی ہیں یا وہ حضرات جو نماز پڑھ رہے ہیں رکوع میں وہ اتنا جھکیں گے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کر کے۔ اب سجدے میں ہاتھ باہر نہیں نکالنے بلکہ سجدے میں زیادہ جھکنا ہے، جتنا وہ آسانی کے ساتھ وہ جھک سکتے ہیں اس کے لیے جھکنا ہے۔ تو یہ طریقہ بالکل غلط ہے کہ جو لوگ رکوع میں تو اتنا جھکتے ہیں اور سجدے میں ہر کوئی اپنا ہاتھ باہر نکالتا ہے۔ یہ غلطی ذہن میں رکھیں کہ سجدے میں باہر ہاتھ نکالنا کوئی جائز نہیں ہے اور کوئی ضروری نہیں ہے، نہ یہ کوئی دین کا مسئلہ ہے۔ ہر کوئی زیادہ ہاتھ نکال رہا ہے، کوئی تھوڑا ہاتھ نکال رہا ہے۔ سجدے میں آپ کے ہاتھ ادھر ہونے چاہیے۔ رکوع اتنا اگر آپ جھک سکتے ہیں ٹھیک ہے، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ دیا۔ اب سجدے کے لیے آپ کو زیادہ جھکنا جتنا آپ آسانی کے ساتھ جھک سکتے ہیں۔ اور بعض لوگوں میں، خواتین مرد میں دیکھا، جس طرح اس کرسی میں آپ دیکھ رہے ہیں نیچے پائپ ہے تو لوگ اسی پائپ کے اوپر ایسے پاؤں رکھ کے وہ آرام سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جائز نہیں ہے۔ نماز کے اندر قیام بھی فرض ہے، رکوع بھی فرض ہے، سجدہ بھی فرض ہے۔ تو کرسی پہ وہ میرے مائیں بہنیں بیٹیاں بھائی جتنے بھی ہیں، سب سے پہلے قیام تو ہم سب کر سکتے ہیں۔ جب باہر سے آپ چل کے آ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ قیام کر سکتے ہیں۔ تو آپ کو نماز کے لیے، ہر نماز کی رکعت کے لیے قیام آپ کے لیے فرض ہے۔ کوئی ایسا دوست جس کو جو زیادہ دیر کھڑا نہیں ہو سکتا وہ بے شک تھوڑی دیر بعد بیٹھ جائے، ورنہ ہم آسانی سے کھڑے ہو سکتے ہیں، رکوع بھی کر سکتے ہیں۔ اور سجدے میں جن کو کمر کی یا ٹخنوں کی، گھٹنوں کی شدید تکلیف ہے وہ صرف سجدے میں کرسی پہ بیٹھ کے کریں۔ اور اس کو جو بھی میں نے طریقہ بتایا کہ ہاتھ باہر نہیں نکالنے بلکہ ہاتھ اپنی جگہ پر رکھنے ہیں، اس چیز کا آپ خیال کریں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سن سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ اور یہ گزارش ایک اور میں آپ سے کر لوں کہ یہ اس ویڈیو کو آپ آگے شیئر کریں گے، یہ اس لیے بنا کے دے رہا ہوں کہ اس کے اندر گھر گھر کے اندر یہی غلطی ہے۔ اس کو ثواب کی نیت سے اس کو آپ نے شیئر کرنا تاکہ ہر گھر کے اندر جو مریض ہیں، جو نماز کرسی پہ پڑھتے ہیں، ان سے گزارش یہ ہے کہ وہ اپنی اس غلطی کو درست کر لیں۔ اور جہاں تک یہ پیغام جا سکتا ہے، کسی ایک کی بھی نماز درست ہوگی میری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔